بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو بھی اب سیل کا خیال آیا، وہ بھی کتنی پاگل ہے، سیل اس کے پاس ہی ہے، وہ کال ہی کر لیتی۔ اس نے جلدی سے پاؤچ سے سیل نکالا، اس سے پہلے کہ وہ سارم کو کال کرتی۔ اس کا سیل بجنے لگ گیا۔ کال سمرا کے بھائی کے نمبر سے آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹینڈ کی، لیکن جلدی میں اس کا اسپیکر بھی آن ہو گیا تھا۔ اس نے غور ہی نہیں کیا۔ ہیلو سیرت، ہیپی برتھ ڈے جانے، پلیز آئی ایم سو سوری یار، میں نے تمہیں اس بار لیٹ وش کیا، پلیز اگین سوری، مجھے معاف کر دو۔ اس نے جیسے ہی کان سے سیل لگایا، سمرا نے بولنا شروع کر دیا۔ سیل کا اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے شازیہ افندی اور راحت نے بھی ان کی بات سنی اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اوہ، تو آج سیرت کریم کی برتھ ڈے ہے، شازیہ نے سوچا۔ سمو، میں تم سے بالکل ناراض نہیں ہوں، بس ابھی میں تھوڑی سی ٹینشن میں ہوں، تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، پلیز ڈونٹ مائنڈ۔ اس نے جلدی سے کہہ کر کال بند کر دی۔ آئی ایم سو سوری سیرت، مجھے کچھ دیر ہو گئی، مجھے ادھر ایک دوست مل گیا تھا۔ اس کی گاڑی خراب ہو گئی تو اس نے مجھے وہاں روک لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سارم کو کال کرتی، اس کو سارم کی آواز سنائی دی۔ تینوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، لیکن احد اور شازیہ کو اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ سیرت کے بالکل سامنے کھڑا تھا اور سیرت ان سے رخ موڑ کر کھڑی تھی اس وجہ سے، اور وہ تھا بھی بہت جلدی میں، اس لیے اس کا رخ بھی سیرت کی طرف ہی تھا۔ اس نے بھی دوسری طرف غور نہیں کیا تھا۔ اس کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ سیرت ایسی جگہ پر پہلی بار آئی ہے، وہ پریشان ہو رہی ہوگی۔ سارم سعید، آپ یہاں؟ احد نے اس کی آواز پہچان کر اس سے پوچھا۔ اس نے بھی احد کی آواز سن کر مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ احد کو جھٹکا لگا تو یہ سارم تھا، سیرت کا منگیتر۔ جی سر، اس نے جواب دیا۔ اس نے آج پہلی بار احد کے ساتھ شازیہ افندی کو بھی دیکھا۔ اس کو پتہ تھا کہ احد سر اور شازیہ سر ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں۔ جب سے اس نے جوائن کیا تھا، اس کی شازیہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن اب وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ شازیہ اور سیرت حیرت سے سارم کی طرف دیکھا اور جلدی سے، اور پھر وہ احد کے جواب دینے سے پہلے ہی بول پڑی۔ کوئی بات نہیں سارم، اب آپ چلیں یہاں سے۔ اس کا گلا آنسو کی وجہ سے رون گیا تھا، بس اسی سے اتنا ہی بولا گیا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھیں، لیکن اس نے بڑی مشکل سے خود کو رونے سے روکا تھا۔ لیکن شازیہ جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا، اسے سیرت کے آنسو چھپ نہیں سکے تھے۔ سیرت کے آنسو دیکھ کر شازیہ کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کو بھی سارم پر اب بہت غصہ آ رہا تھا۔ سیرت، ایک منٹ رکو، پھر چلتے ہیں۔ سر، آپ لوگ سیرت کو جانتے ہیں؟ اس نے پرجوش لہجے میں سیرت کو رکنے کا کہہ کر احد سے پوچھا۔ نہیں، ہم نہیں جانتے کسی کو۔ احد، تم گاڑی سے بکے اور گفٹ لے آنا یاد سے۔ اس سے پہلے کہ احد کوئی جواب دیتا، شازیہ نے تھوڑا روکی اور روبدار لہجے میں احد کو وہاں سے چلنے کا اشارہ کر کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے بھی پتہ لگ چکا تھا کہ یہ سیرت کا منگیتر ہے۔ اس سے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا سیرت کے ساتھ کسی اور مرد کا ہونا، اس لیے وہ غصے سے اندر چلا گیا۔ احد بھی اس کے پیچھے ہی بکے اور گفٹ اٹھا کر اندر چلا گیا۔ چلو سیرت چلیں، سارم نے اس کو کہا، جو چپ سی کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ اور سن رہی تھی۔ اس نے شازیہ کی آنکھوں میں غصہ واضح دیکھا تھا۔ جی چلیں، اس نے چونک کر کہا اور اس کے ساتھ ہی قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ اتنے سالوں میں پہلی بار اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ وہ دونوں اندر پہنچے تو مسٹر اینڈ مسز ہاور حیات نے بہت پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا تھا۔ انہوں نے بھی بکے اور گفٹ مسٹر اینڈ مسز ہاور حیات کو دے دیے۔ پارٹی کا انتظام بہت اچھے انداز میں کیا گیا تھا۔ بہت سی بزنس پرسنالٹیز وہاں آئی ہوئی تھیں۔ مسٹر ہاور ان کو لے کر آگے گئے اور ان کو آگے ٹیبل پر بٹھا دیا۔ شازیہ افندی کا موڈ خاصا خراب ہو چکا تھا۔ اس کے مائنڈ میں وہ سارا سین چل رہا تھا، وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ احد نے اس کے بگڑے موڈ کو دیکھ کر پوچھا، حالانکہ وہ جانتا تو تھا پھر بھی۔ یہ دل بھی کتنی عجیب شے ہے نا یار، ایک ہی پل میں ایسا فیصلہ کر لیتا ہے کہ انسان خود بھی حیرت سے دنگ رہ جاتا ہے۔ اب مجھے دیکھو، مجھ جیسے مضبوط ارادے رکھنے والے انسان کو بھی اس دل نے ہاردار راہوں کا مسافر بنا لیا۔ یہ کیسا مذاق کیا ہے تقدیر نے میرے ساتھ، میں خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ وہ کھویا کھویا سا کہہ رہا تھا اور احد بس سن رہا تھا۔ وہ بھی جانتا تھا آج شازیہ بہت دکھی ہو چکا ہے، لیکن اب وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ شازیہ، میں تمہیں اس طرح اداس نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی اس محبت کو تمہاری زندگی کا روگ بننے دوں گا، احد نے بہت پیار سے دوستانہ لہجے میں کہا۔ وہ اس کا درد سمجھ رہا تھا، لیکن اس کی بات سے شازیہ کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل کر معدوم ہو گئی۔ یہ سب چھوڑو اور بتاؤ کہ تم کیسے جانتے ہو سارم کو؟ یکدم سے اس کو یاد آیا تو اس نے پوچھا۔ اس کے ماتھے پہ بل آ گئے تھے جب اس نے سارم کا نام لیا تھا۔ یہ سارم سعید تھا، ہمارے سٹی والے شو روم کا نیا مینیجر، احد نے آہستہ سے جواب دیا اور ویٹر کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کا گلاس لے کر اس کے آگے رکھ دیا اور خود بھی ایک پکڑ لیا۔ واٹ، تو یہ تھا سارم سعید؟ وہ حیرت سے دنگ رہ گیا۔ احد نے گلاس ہونڈو سے لگا لیا۔ اس نے اب آگے جو کرنا تھا وہ اس کے بارے میں سوچ چکا تھا، اس لیے اب وہ ریلیکس ہو گیا۔ تو پھر ملتے ہیں ہم بھی سارم سعید سے، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور مسکرا دیا۔ احد نے متحیر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے تو وہ غم و غصے کی دیوار بنا ہوا تھا، تصویر بنا ہوا تھا، اور اب کیسے مسکرا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اچانک اس کو کیا ہوا۔ ایم سو سوری سیرت، سارم نے تھوڑی شرمندگی سے کہا۔ جو ٹیبل سارم نے بک کروائی تھی وہ اس پر بیٹھ چکے تھے، لیکن سیرت بہت خاموش تھی۔
वहाँ पर काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया था। सालिम ने जो टेबल बुक करवाई वो अलग थलग ही कोने में थी, जहाँ से बैठकर वो लोग सबको देख सकते थे, लेकिन इनको कोई नहीं देख सकता था। सालिम जानता था सीरत नाराज़ है, उसने सुबह भी से उससे से बात की थी और अब भी बहुत लापरवाही की थी। कोई बात नहीं, लेकिन अब दोबारा मैं कभी नहीं आऊँगी होटल, और प्लीज़ आप भी मुझसे ज़िद मत करना, उसने फैसलाकुन अंदाज में कहा और इधर-उधर देखा। इस साइड की तरफ कोई भी नहीं था, बस वो दोनों थे। इसको काफ़ी अजीब लगा था, वो जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी। सालिम ने भी फ़िलहाल चुप रहना ही बेहतर समझा था। उसने वेटर को कहकर केक मंगवाया। बहुत प्यारा केक था, इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे सीरत लिखा हुआ था। वो देखकर हैरान हो गई। फिर उसने सालिम के कहने पर बेदिली से केक काटा। इसको दुख था कि आज पहली बार वो घर पर नहीं थी और उसने अपने बाबा का लाया हुआ केक नहीं काटा था, वरना इनके हाथ से खाया था। इसके इसके बाद सालिम ने इसको गोल्ड का बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट गिफ्ट किया। उसने खामोशी से ले लिया। सीरत, मैं चाहता हूँ तुम इसको हमेशा पहने रखो, मुझे अच्छा लगेगा। उसने सीरत से अपनी ख्वाहिश का इजहार छुपे से लफ्ज़ों में किया, लेकिन इस वक्त वो शायद अपने हवासों में नहीं थी। उसने सर हाँ में हिला दिया। तुम्हें पता है सीरत, शाजिल अफंदी इस मुल्क के नामवर बिजनेसमैन हैं। इनके बहुत से शोरूम्स हैं, मैं इनके ही शोरूम में मैनेजर हूँ। बहुत नाइस बंदा है ये, लेकिन थोड़ा गुस्सेल है, थोड़ा खड़ूस है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। मैंने तो इनकी बस तारीफ़ें ही सुनी थी, लेकिन इनको देखा आज है। बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है इनकी, तुमने भी देखा है ना इनको। मैं तो फ़ैन हूँ इनका। सालिम इसकी तारीफ़ों में ज़मीन आसमान एक कर चुका था और वो खामोशी से इसकी बातें सुन रही थी, जो कि शाजिल अफंदी का फ़ैन हो चुका था। वो जानती थी शाजिल अफंदी कितना अच्छा है। इसको बहुत हैरत हो रही थी, ये कैसा इंसान है, कितने रूप हैं इसके। कभी बहुत मेहरबान, कभी बहुत ज़िद्दी, घुमंडी और खड़ूस बन जाता, कभी बहुत बच्चों जैसी हरकतें करता और कभी पत्थरों जैसी सख्ती आ जाती इसके रवैये में। चलें, अगर आपका शाज़िलनामा ख़त्म हो गया हो, तो उसने बेजारी से कहा। वो और भी बहुत कुछ बोल रहा था जब सीरत ने इसको चलने को कहा। तुम क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या मेरा इनकी बातें करना? सालिम ने इसकी तरफ देखकर हैरत से पूछा, जिसके चेहरे पर बहुत नागवारी सी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस बहुत देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए, उसने आहिस्ता से कहा और टाइम की तरफ देखा। 10 बज रहे थे। सालिम ने वेटर को बुलाया, बिल पे किया और बाहर आ गया। गाड़ी में बैठकर सालिम ने एक बार फिर इससे सॉरी की और इसको ये भी कहा कि वो मामू को कुछ न बताए। सीरत ने खामोशी से सर हिला दिया। वो लोग जब से आए थे, कोई इनको इधर बुला रहा था, कोई उधर। लड़कियां अलग से शाजिल से ऑटोग्राफ लेने के लिए पागल हो रही थी। पहले तो शाजिल चुप रहा, लेकिन एकदम से इसका दिल इस तकलीफ से उचाट हो गया। उसने आहत को देखा, वो थोड़ा और मिस्टर हावर के पास खड़ा था। वो तेजी से चलता हुआ इसके सर पर पहुंच गया। यार बस, अब मुझसे और नहीं रुका जा रहा इधर। शाजिल ने बड़ी बेजारी से आहत को देखा। वो मिस्टर हावर के साथ खड़ा कोई बात कर रहा था। इतनी जल्दी क्यों शाजिल साहिब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मिस्टर हावर ने इसकी बात सुनकर शरारत से आंख मारकर कहा, नहीं अब हम चलते हैं, आपने बुलाया, हम इसलिए आ गए कि आपको बुरा ना लगे, लेकिन अब आप हमें इजाज़त दें। आहत ने भी जवाबन इनसे कहा। वो देख चुका था शाजिल की बेजारी भी। चलें ठीक है, जैसे आप लोग की मर्जी, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और इनके साथ चलने लगा। कोई बात नहीं मिस्टर हावर, हम चले जाएंगे। शाजिल ने इन्हें साथ आने से मना किया। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, हमें अच्छा लगा। मिस्टर हावर बहुत ही शुक्रगुजार था इनका जो वो तशरीफ़ लाए, क्योंकि वो ज़्यादा कहीं जाते भी नहीं थे। अल्लाह हाफिज़, दोनों ने कहा और बाहर निकल आए। गाड़ी अब आहत ड्राइव कर रहा था। शाजिल अफंदी सीट से टेक लगाकर आंखें बंद करके बैठा था। आहत ने देखा इसके माथे पर बल थे। इसका मतलब ये था कि इसके माइंड में वही सारी बातें चल रही थी। आहत, तुमने मेरा एक काम करना है कल, उसने यकदम से आंखें खोलकर कहा। क्या काम बताओ? आहत ने सवालिया अंदाज में इसकी तरफ देखा। बताता हूँ, गौर से मेरी बात सुनो। वो आहिस्ता आहिस्ता आहत को सब कुछ समझाने लगा। ये काम 10 बजे तक हो जाना चाहिए। आहत इसकी तरफ हैरानगी से देख रहा था। काम तो मैं तुम्हारा कर दूंगा, लेकिन यार तुम एक बार फिर से सोच लो। फिर उसने शाजिल की बात सुनकर कहा, तुम डरो नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मैं सब देख लूंगा, और मैंने बहुत सोचा है, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, जानते हो तुम, उसने कहा। इसके चेहरे पर बहुत ही संजीदगी और सख्ती थी। आहत भी चुप कर गया। उसने ज़्यादा बहस नहीं की थी। वो जानता था कि अब शाजिल इसकी बात नहीं सुनेगा। वो वही करेगा जो वो सोच चुका है, चाहे इसमें इसका फ़ायदा हो या नुकसान। आहत ने इसकी तरफ देखा, सोचा शाजिल अफंदी ऐसा तो नहीं था। वो किस राह पर चल पड़ा था और आगे क्या होने वाला था, वो इससे बेखबर था। जब वो होटल से घर पहुंचे तो दरवाज़ा मास्टर जी ने दरवाज़ा खोला। वो इनके गले लग कर रोने लग गई। मास्टर जी यही समझे कि वो पहली दफ़ा ऐसे किसी के साथ बाहर गई है, तो इस वजह से रो रही है और दुखी भी है। उन्होंने इसको चुप करवा कर अंदर भेज दिया और सालिम को भी अंदर बुलाया, लेकिन वो अंदर नहीं गया क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। वो सीधी अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। इसके दिमाग में आज वाला सारा वाक़या घूम रहा था। सालिम की हरकत, शाजिल और आहत का इधर आना, शाजिल का देखना और गुस्सा करना, और शाजिल अफंदी सालिम का बास था। ये तो ज़्यादा परेशानी वाली बात थी। वह सब याद करके इसके सर में दर्द शुरू हो गया था। उसने सर को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। तभी अचानक इसके सेल पर मैसेज टोन बजी, हैप्पी बर्थडे सीरत,
माई लव। उसने सेल उठाकर इनबॉक्स ओपन किया और मैसेज पढ़ा। मैसेज शाजिल अफंदी का था। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैसेज टोन दोबारा बजी। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और अगर आप नहीं आई तो इसमें नुकसान सरासर आपका अपना होगा। इसको मेरी धमकी समझें या कुछ और, वैसे भी प्यार से की हुई बात आपकी समझ में कम ही आती है। उसने मैसेज पढ़ा तो इसका रंग उड़ गया। ये कैसी ज़बरदस्ती थी जो वो शख्स कर रहा था। वो क्या करने वाला है, क्या नुकसान, वो बस सोच ही सकती थी। बेबसी से इसकी आंखों में आंसू आ गए। ये ज़िंदगी इसको कैसे मोड़ पर ले आई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। मैसेज टोन फिर से बजी थी, लेकिन उसने मैसेज नहीं देखा। ऐसे ही घुटनों में सर दिए रोती रही। और वो कर भी क्या सकती थी। वो इतनी कमज़ोर नहीं थी, लेकिन जब बात अपनों की ज़िंदगी की हो या इनकी खुशियों की, तब इंसान कमज़ोर पड़ ही जाता है। वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी, इसे सवाए समरा के। और वो आजकल बिजी थी। इसके दिल में शाजिला फंदी के लिए पहले दिन से ही जो बदगुमानी थी वो अब नफरत में बदल गई थी। वो अब नफरत करती थी शाजिला फंदी से, बहुत ही ज़्यादा नफरत। सितंबर का एंड चल रहा था। मौसम भी बहुत बदल गया था। दिन में कहीं ना कहीं से बादल नमूदार हो जाते थे। आज भी सुबह सुबह ही मौसम बहुत अच्छा हो गया था। वो भी जॉगिंग करके वापस आया और वॉशरूम में घुस गया। उसने आईने के आगे खड़े होकर बाल सेट किए और अपने फेवरेट परफ्यूम का छिड़काव किया। कुछ देर में वो रेडी हो चुका था। आज बहुत दिनों के बाद वो बहुत रिलैक्स था। पिछले कुछ दिनों से इसको जो भी टेंशन थी, आज वो इसके चेहरे पर नज़र नहीं आ रही थी। वो तैयार होकर नीचे आ गया। रात को बहुत देर तक रोने की वजह से सुबह जब वो उठी तो इसकी आंखें सूजी हुई थी। सर भी दर्द से भारी हो रहा था और इसका जिस्म भी गर्म था। इसका दिल नहीं कर रहा था बिस्तर से निकलने को। वो ऐसे ही एक असलमंदी से पड़ी रही। वो हर बात को दिल से लगा लेती थी और फिर बीमार हो जाती थी। काफ़ी देर जब वो बाहर ना गई तो जुबैदा भी खुद ही इसके कमरे में आ गई। सीरत, क्या हुआ, आज तुम उठी ही नहीं और नमाज भी नहीं पढ़ी तुमने। वो अंदर आकर इसके पास बैठ गई। इसके सर पर हाथ रख कर चेक किया। वो कंबल ओढ़ कर लेटी थी। बस अम्मी, सर में बहुत दर्द है और आंखों में भी, जिस्म भी गर्म सा महसूस हो रहा है, उसने आहिस्ता से कहा और उठकर जुबैदा भी के गले लगकर रोने लग गई। सीरत चंदा, तुम्हारा जिस्म तो वाकई बहुत गर्म हो रहा है और आंखें भी इतनी सुर्ख हो गई हैं। अरे मेरी गुड़िया, रोती क्यों हो, कुछ नहीं होगा, मैं अभी बुलाती हूँ तुम्हारे बाबा को। वो खुद भी सीरत की हालत देखकर बहुत परेशान हो गई थी। मास्टर जी सहन में बैठे थे। जुबैदा भी ने इनको आकर बताया। वो भी बहुत परेशान हो गई और जल्दी से अंदर आ गए। अरे क्या हो गया मेरे बेटे को, मेरा बेटा शेर बनो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ, हल्का सा बुखार है, उतर जाएगा, उन्होंने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा और इसके पास बैठ गए और फिर प्यार से बातें करके इसको बहलाने लगे। परेशान तो वो भी हो गए थे सीरत के रोने की वजह से, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। सीरत इनके गले लगकर फिर से रोने लग गई। दुख इसको और बातों का था, लेकिन रोने का बहाना बुखार बन गया। कुछ देर बाद मास्टर जी डॉक्टर को लेने चले गए थे। डॉक्टर का क्लिनिक इधर मोहल्ले में ही था और जुबैदा भी इसके पास बैठ गई। मास्टर जी डॉक्टर को लेकर आए। उसने सीरत का चेकअप किया और मेडिसिन लिख कर दी। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? जब डॉक्टर जाने लगा तो जुबैदा भी ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं आंटी, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है, बस मौसम तब्दील हो रहा है, इस वजह से बुखार हो गया। आप इनको ये मेडिसिन दें जो मैंने लिख कर दी है, बुखार बहुत जल्द उतर जाएगा। डॉक्टर ने तसल्ली दी। ठीक है बेटा, जुबैदा भी ने कहा। अच्छा अब आप मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। डॉक्टर ने जाने की इजाज़त चाही। आइए मैं आपको छोड़ आता हूँ। मास्टर जी इसको बाहर तक छोड़ने चले गए। जुबैदा भी किचन में चली गई इसके लिए कुछ बनाने के लिए। सीरत अब कमरे में अकेली थी। जब इसके सेल पर मैसेज टोन बजी, वो जानती थी मैसेज किसका होगा, फिर भी देखना तो था। ना चाहते हुए भी उसने सेल उठाया और मैसेज चेक किया। मैसेज शाजिला फंदी का ही था। आपने रात को मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको अपनी फैमिली की या फुप्पो की फैमिली की कोई परवाह नहीं। मैं इनके साथ जो सलूक करूँ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? आपके पास 10 बजे तक का टाइम है, सोच लें आना है मिलने या नहीं। इसके बाद मैं जो करूँगा फिर इसका इल्ज़ाम मुझ पर ना लगाना आप। शाजिल का धमकी भरा मैसेज पढ़ के इसके दिमाग में धमाके होने लगे। वो एकदम से उठकर बैठ गई। उसने रात वाले सारे मैसेजेस भी पढ़े। वो शॉक में बैठी थी। इसके हाथ कांप रहे थे। शाजिला फंदी कुछ भी कर सकता था और इसको कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। वो एक अमीरज़ादा था। वो सोच रही थी कि क्या कोई इंसान इतना घटिया भी सोच सकता है या किसी के साथ इतना गलत भी कर सकता है, या कोई इंसान इतना भी गिर सकता है, इसे पता नहीं था। उसने भी सोच लिया कि वो इससे मिलने ज़रूर जाएगी। वो अपनी वजह से अपनी फैमिली को कोई नुकसान नहीं होने देगी। फिर उसने भी कांपते हाथों से मैसेज लिखा और शाजिला फंदी को सेंड कर दिया। अब उसने घर से कैसे निकलना था वो ये सोच रही थी। वो ऑफिस में बैठा आहद का वेट कर रहा था। तभी इसके सेल पर मैसेज टोन बजी। उसने सेल उठाकर देखा, मैसेज सीरत का था। उसने सीरत का नंबर इसके नाम से सेव किया हुआ था। सीरत के नंबर पर व्हाट्सएप नहीं थी, वरना वो इसको डायरेक्ट वीडियो कॉल ही कर लेता। उसने मैसेज खोलकर पढ़ा, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ, कहाँ मिलना है? मैसेज पढ़कर इसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। वो जानता था सीरत ज़रूर आएगी इससे मिलने। आप बस मेन रोड पर आ जाइएगा, आगे से मेरा ड्राइवर आपको पिक कर लेगा, ओके? उसने मैसेज सेंड किया और खड़ा हो गया, क्योंकि अब उसने
شہر سے باہر والے بنگلے پر جانا تھا جو کہ کافی دور تھا۔ اس نے آہت کو بھی میسج کیا کہ وہ بھی ادھر آ جائے۔ وہ بہت خوش تھا، یہ سوچے سمجھے اور جانے بغیر کہ وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلنے جا رہا ہے، صرف اپنے پیار کو پانے کے لیے۔ ماسٹر جی ڈاکٹر کو چھوڑ کر اس کے لیے میڈیسن بھی لے کر آئے تھے۔ زبیدہ بھی نے اس کو میڈیسن کھلا کر لٹا دیا اور خود باہر چلی گئی۔ موسم کافی خراب تھا، اس لیے وہ باہر سے سامان سمیٹنے لگ گئی۔ ماسٹر جی بھی کسی کام کے لیے چلے گئے تھے، لیکن زبیدہ بھی کو تاکید کر کے گئے تھے سیرت کا خیال رکھنے کی۔ سیرت نے ٹائم دیکھا، ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا تھا۔ وہ باہر جانے کا بہانہ ڈھونڈنے لگی۔ زبیدہ نے تو اس کو باہر نہیں جانے دینا کیونکہ موسم بہت خراب تھا، اس کی طبیعت بھی، لیکن پھر بھی جانا تو تھا کیونکہ وہ شازیہ افندی کو کہہ چکی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ امی پاپا کہاں ہیں؟ اس نے زبیدہ بھی سے پوچھا، جو صحن سے چیئرز اٹھا کر برآمدے میں رکھ رہی تھی۔ وہ کسی ضروری کام سے گئے ہیں۔ ارے سیرت، تم باہر کیوں آئی؟ چلو اندر آ جاؤ، آرام کرو، بھی میڈیسن لی ہے تم نے؟ انہوں نے اس کو باہر دے کر ڈپٹا۔ امی، اندر میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میں کچھ دیر کے لیے باہر پارک میں جانا چاہتی ہوں۔ اس نے گھر سے نکلنے کا بہانہ بنایا۔ اس محلے میں بچوں کے لیے پارک بنایا گیا تھا، لیکن وہ محلے کے دوسرے کونے پر مین روڈ والی سائڈ پر تھا۔ سیرت پہلے تو وہاں کبھی گئی نہیں تھی، لیکن آج وہ وہاں جانے کی بات کر رہی تھی۔ لیکن بیٹا، وہ تو بہت دور ہے اور تمہاری طبیعت بھی بہت خراب ہے، تم وہاں اکیلی کیسے جاؤ گی؟ آج تو موسم بھی خراب ہے، لگتا ہے بارش ہوگی۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا، کیونکہ سیرت نے پہلے کبھی ایسی فرمائش نہیں کی تھی۔ امی، نہیں ہوتی بارش، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ میں پارک جاؤں گی تو ہو سکتا ہے بہتر محسوس کروں۔ وہ ماں سے جھوٹ بول رہی تھی، اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ جھوٹ بولنے پر مجبور تھی۔ چلو ٹھیک ہے سیرت، جاؤ، لیکن بیٹا جلدی آنا، وہ سیرت کی حالت دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ شاید اسی لیے انہوں نے اس کو جانے کی اجازت دے دی تاکہ اس کی طبیعت کچھ سنبھل جائے۔ جی امی، میں جلدی آ جاؤں گی، اس نے کہا اور واپس کمرے میں چلی گئی۔ اس نے چادر اوڑھی اور سیل اٹھا کر باہر آ گئی۔ وہ ویسے ہی سادہ حلیے میں ہی تھی، سوٹ میں بھی اس نے وہی پہنا ہوا تھا جو اس نے رات کو چینج کیا تھا۔ امی، دروازہ بند کر لیں، اس نے باہر آ کر آواز دے کر کہا۔ زبیدہ بھی نے اس کو دوبارہ جلدی آنے کی تاکید کی اور دروازہ بند کر دیا۔ ان کو سیرت پر بہت یقین تھا کیونکہ سیرت نے آج تک کوئی کام غلط نہیں کیا تھا۔ سیرت تیزی سے چلتی مین روڈ پر آ گئی۔ اس نے اپنا منہ چادر سے چھپایا ہوا تھا۔ اس کو وہاں کھڑے ابھی بھی 1 منٹ ہی ہوا تھا جب ایک بڑی سی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ میڈم، کیا آپ سیرت کریم ہیں؟ ڈرائیور اتر کر نیچے آیا۔ وہ شازیہ افندی کا ڈرائیور تھا جو شاید پہلے سے ہی ادھر کھڑا تھا اور اس کو دیکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ جی ہاں، اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ جلدی سے جلدی ادھر سے دور جانا چاہتی تھی تاکہ کوئی اس کو دیکھ نہ لے۔ آئیے بیٹھیں آپ۔ اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اس کو اندر بیٹھنے کو کہا۔ وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گئی۔ گاڑی شہر سے باہر آ گئی تھی۔ وہ چونکی پر کچھ بولی نہیں۔ جب وہ گھر سے آ ہی گئی تھی تو جو ہونا تھا اس کو برداشت کرنے کی بھی اس نے ہی ہمت کرنی تھی۔ گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے آگے رکی۔ یہ بہت پرانا بنگلہ تھا جس کی بڑی بڑی دیواریں دیکھ کر اس کو ڈر لگنے لگا تھا۔ کچھ دیر میں گیٹ کھل گیا۔ ڈرائیور گاڑی کو اندر لے آیا۔ وہ بہت خاموش سی تھی کیونکہ اس کی طبیعت پھر سے خراب ہو رہی تھی۔ اس کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا، آنکھوں سے بھی پانی نکلنے لگا اور آنکھیں سرخ بھی ہو رہی تھی۔ ڈرائیور نے پورچ میں گاڑی روکی اور اتر گیا۔ پھر اس نے اس کی طرف والا دروازہ کھولا اور بڑے مؤدب انداز میں اس کو اندر چلنے کو کہا۔ وہ بھی چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ بنگلہ باہر سے پرانا لگتا تھا لیکن اندر سے وہ بہت زیادہ پیارا تھا۔ بہت خوبصورتی سے اس کو سجایا گیا تھا، پر اس کی چیزوں پر جمی دھول مٹی تہوں سے پتہ چلتا تھا کہ ادھر کوئی نہیں رہتا۔ وہ چلتے چلتے ایک بڑی سی راہداری میں آگے۔ بنگلہ بہت بڑا تھا، اس کو راستے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس وہ ڈرائیور کے پیچھے سر جھکائے چل رہی تھی۔ اچانک وہ ڈرائیور ایک کمرے کے آگے رک گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ سیرت نے سر اٹھا کر دیکھا، کمرے سے آواز آئی۔ وہ اس آواز کو پہچان گئی تھی۔ اس کے قدم وہی ساکت ہو گئے تھے، اٹھ بھی نہیں رہے تھے، لیکن پھر بھی اس نے اندر جانے کی ہمت کر ہی لی۔ شازل کب کا بنگلے میں پہنچ چکا تھا اور اب وہ سیرت کے آنے کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ بڑی بے چینی سے کمرے میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر چکر لگا رہا تھا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ پورے کمرے میں اس کے محسوس کلون کی خوشبو نے احاطہ کیا ہوا تھا۔ دھیمی دھیمی سی لائٹ بھی جل رہی تھی جس سے اس کا چہرہ بھی واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ بنگلہ بہت پرانا تھا جو اس نے بہت پہلے خریدا تھا، شہر سے دور پرسکون جگہ پر، لیکن وہ کبھی ادھر نہیں آیا تھا۔ بس کبھی کبھار اس نے کوئی بزنس پارٹی کرنی ہوتی تو وہ کر لیتا تھا۔ وہ بے چین سا ٹہل رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ صاحب جی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ڈرائیور نے اس سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ ہاں آ جاؤ، اس نے روبدار آواز میں کہا اور صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھ گیا کیونکہ اب اس کا انتظار ختم ہو چکا تھا۔ سیرت آ چکی تھی۔
صاحب جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے بڑے مؤدب انداز میں تھوڑا جھک کر پوچھا۔ سیرت اندر آ کر سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے شاذل کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ فی الحال تم جاؤ اور دروازہ بند کر دینا، اس نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ سیرت نے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی شکل واضح نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اب کھڑا ہو چکا تھا، ڈرائیور بھی دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ اب وہ دونوں تھے کمرے میں، یا شاید پورے بنگلے میں بھی وہ دونوں ہی تھے۔ شاذل آگے بڑھ کر ساری لائٹس آن کر دیں۔ سیرت ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ یکدم سے لائٹس آن ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں روشنی پڑی تو اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ شاذل نے بڑے غور سے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، جو یلو اور وائٹ سادہ سے سوٹ میں آنکھوں پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ سیرت کو اچانک خیال آیا کہ وہ کہاں ہے اور کیوں آئی ہے۔ اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا اور کمرے کو دیکھا، جو بہت بڑا تھا اور بہت ہی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ہر طرف گلاب کے پھول تھے اور کمرے کے درمیان میں ایک ٹیبل پڑی تھی جس پر کیک اور گفٹس رکھے تھے۔ وہ حیران کھڑی تھی۔ اس کو اب سمجھ میں آیا کہ شاذل نے اس کو کیوں بلایا تھا۔ ویلکم سیرت کریم اینڈ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ مجھے پتا تھا آپ ضرور آئیں گی، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس کی طرف غور سے دیکھا، جو ابھی بھی حیران سی کھڑی تھی۔ آج سیرت اس کو بہت چینج سی لگی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ ان آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ اس کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا اور وہ ہونٹ بھینچے کھڑی تھی۔ شاذل کو وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے سیرت؟ اس نے فکرمندی سے اور پریشانی سے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ مسٹر شاذل، آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے کوئی ٹھیک ہے یا نہیں۔ اب بس یہ بتائیں کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں بلایا ہے آپ نے مجھے یہاں؟ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے اور اس سب کی وجہ کیا ہے؟ بتائیں مجھے، کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ پھٹ پڑی تھی اور پھر بولتی چلی گئی۔ جو بھی اس کے منہ میں آیا، اس کا دل کر رہا تھا وہ اس کمرے کو اور سامنے کھڑے شخص کو تہس نہس کر دے۔ مجھے بہت فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ آپ ٹھیک ہو کہ نہیں، کیونکہ میں بہت پیار کرتا ہوں آپ سے اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا، جو میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے جو چیز پسند آ جاتی ہے میں اس کو حاصل کر کے ہی رہتا ہوں۔ شاذل، جو اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، وہ اس کی باتیں سن کر چونک گیا اور پھر وہ بڑے پیار سے اس کو کنونس کرنے کے انداز میں بولا، میں بالکل بھی نہیں مانتی ایسے پیار کو جو دوسروں کو یوں ذلیل کرے۔ ویسے بھی میں کوئی چیز نہیں ہوں، ایک جیتی جاگتی انسان ہوں۔ میں کوئی کھلونا بھی نہیں جسے آپ کا جب دل چاہے گا آپ کھیل لو گے۔ اس کی باتیں سن کر وہ پھر سے بڑھ گئی۔ میں آپ کو کھلونا نہیں سمجھ رہا، بلکہ میں تو آپ کو اپنی زندگی بنا چکا ہوں۔ اب مجھ سے نہیں رہا جاتا آپ کے بغیر۔ پلیز میری فیلنگز اور ایموشن سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اس کو لسان سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں مانتی آپ کے اس پیار کو، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے اور آپ جیسے امیر زادوں سے۔ میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی آپ کی۔ میری منگنی ہو چکی ہے اور میں آپ سالم کی امانت ہوں، سمجھے آپ مسٹر شاذل افندی۔ سیرت لفظوں کو چبا چبا کر بولتی جا رہی تھی۔ اس کے منہ سے جو بھی الفاظ نکل رہے تھے ان میں نفرت ہی نفرت تھی اور شاذل ساکت کھڑا سن رہا تھا۔ کیا کوئی اتنی بھی نفرت کر سکتا ہے؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ اور ہاں، تمہاری زبان پر سالم کا نام بھی نہیں آنا چاہیے۔ وہ جو اس کے بالکل سامنے کھڑا اس کو ہی دیکھ رہا تھا، وہ اس کے اور قریب ہو گیا اور اس کو دونوں بازوں سے زور سے پکڑ کر بہت غصے میں گلاتے ہوئے بولا اور اس کے بازو پر اور دباؤ ڈالا۔